بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایم جے خان اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں چینل پاکستان پولیٹکس ہلچل۔ ہمارا یوٹیوب چینل جہاں ہم آپ کو دیتے ہیں ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر بے باک اور بے لاگ تجزیہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر بڑی سیاسی، مذہبی اور بین الاقوامی خبر سے بروقت باخبر رہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 3 پارٹیاں، 3 کہانیاں، 3 خبریں۔ MWM سے 7 نکاتی معاہدہ، زائرین خوش۔ حکومت پاکستان اور مجلس وحدت المسلمین کے درمیان 7 نکاتی معاہدہ طے پا گیا۔ یہ معاہدہ زائرین کے دیرانہ مسائل کے حل کے لیے اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے، جس کا سٹیپ گورنر سندھ نے لیا تھا اور یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی حکومت کو جاتا ہے۔ معاہدے میں زائرین کے لیے ٹرانسپورٹ، سیکورٹی، ویزا فیسلٹی جیسے مسائل کو خاص طور پر ایڈریس کیا گیا ہے۔ گلگت، کوئٹہ، کراچی سے جانے والے زائرین کے لیے خصوصی انتظامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کی سہولت کے لیے بارڈر سسٹم اپ گریڈ کیا جائے گا۔ مجلس وحدت المسلمین نے اسے حکومتی سنجیدگی کا مظہر قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک حکومت کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جو کہ لیا گیا ہے زائرین کے لیے۔ زائرین کی خوشی دیدنی ہے، سوشل میڈیا پر اظہار تشکر کیا جا رہا ہے۔ معاہدے میں وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، وزارت مذہبی امور کی شمولیت، زائرین کے لیے میڈیکل کیمپ، صاف پانی، آرام گاہوں کا بندوبست، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں معاہدے کے اندر موجود ہیں اور یہ ان کو زائرین کو فراہم کی جائیں گی۔ سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا، اس چیز کا عہد کیا گیا ہے۔ اس معاہدے کو سیاسی کامیابی سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم معاہدہ ہے زائرین کے لیے، ان کی مشکلات میں کمی کے لیے، ان کو سہولتیں دینے کے لیے۔ یہ عرصہ دراز سے زائرین بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ہزارہ کمیونٹی نے بھی اس معاہدے کو سراہا ہے۔ مختلف مکاتب فکر نے مشترکہ کوششوں کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ حکومت کی پالیسی میں ایک مثبت موڑ آیا ہے۔ سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں عملی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ سیاسی مخالفت کے باوجود مثبت قدم کو سراہا جا رہا ہے۔ اچھی بات یہی ہے، چاہے آپ مخالف ہوں، لیکن کسی بھی شخص کے، کسی بھی حکومت کے اچھے کام کو سراہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر زائرین کا حق ٹرینڈ کر رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ بہتر ہو سکتی ہے۔ زائرین کو اب ایران اور عراق سفر میں آسانی میسر آئے گی۔ مجلس وحدت المسلمین نے اس پیش رفت پر ملت کو مبارکباد دی ہے اور ملت کی اس چیز کو فتح قرار دیا ہے۔ یہ معاہدہ مذہبی صحت کو فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا۔ بلوچستان اور گلگت کے زائرین کو خصوصی پروٹوکول دیا جائے گا۔ ملک بھر میں مثبت رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب زائرین کو حکومت کی طرف سے مسلسل سپورٹ میسر ہوگی، جس کا انہیں
ماضی میں کافی سامنا کرنا پڑتا تھا، مسئلے مسائل کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ویزا مسائل اور لوکل ایجنٹس کی شکایات کم ہوں گی۔ سیکیورٹی فورسز کے تعاون پر زائرین کا شکریہ۔ زائرین کو شناختی کارڈ اور بائیو میٹرک کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ مذہبی ہم آہنگی کے لیے ایک سنگ میل ہے۔ امید ہے یہ معاہدہ مستقل پالیسی کی شکل اختیار کرے گا۔ آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ پی ٹی آئی حکومت کے حوالے سے ہے، جو کہ شیر افضل مروت کی پی ٹی آئی حکومت پر سخت تنقید کے تناظر میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما شیر افضل مروت کی جانب سے پارٹی پر کھلی تنقید سامنے آئی ہے۔ انہوں نے پارٹی قیادت کو غیر سنجیدہ، ناکام اور موقع پرست قرار دیا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ عمران خان کے گرد خوشامدیوں کا ہجوم موجود ہے، جو کہ عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ پارٹی کے اندر مشاورت کا فقدان ہے۔ پی ٹی آئی نے کارکنوں کو استعمال کیا اور اب انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ عوامی سطح پر بھی اس بیان پر شدید رد عمل آیا ہے۔ شیر افضل مروت کی باتیں بہت سے ناراض کارکنوں کی ترجمانی کرتی ہیں۔ پارٹی میں بڑھتے ہوئے اختلافات اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت نے جو باتیں کہی ہیں، اگر نیوٹرل ہو کے دیکھا جائے تو اس نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اس کی تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ مروت نے کہا کہ پارٹی عوام کے مسائل سے کٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے نئی سیاسی جماعت بنانے کی طرف بھی تھوڑا اشارہ دیا۔ یہ بیان ایسے وقت آیا جب پارٹی پہلے ہی دباؤ میں ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کا بیان وائرل ہو گیا۔ بعض رہنماؤں نے انہیں غدار، بعض نے حق گو قرار دیا۔ مروت نے کہا کہ اب پارٹی میں نظریہ بچا ہی نہیں۔ انہوں نے عمران خان کو خود پسند قرار دیا، پی ٹی آئی کی قیادت کو ناکامی کا اشارہ کیا اور ناکامی کا طعنہ دیا۔ کارکنوں میں انتشار اور مایوسی بڑھ رہی ہے۔ مروت نے اپنے بیان میں آئندہ کی سیاست کا عندیہ بھی پیش کیا۔ ان کے بیان نے ملک کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کے بیان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، پاکستان میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی۔ پی ٹی آئی کی قیادت خاموش، کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میڈیا چینلز نے اس پر خصوصی پروگرام کیے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس بیان کو موقع کے طور پہ استعمال کیا۔ مروت نے کہا کہ تبدیلی کا نعرہ ایک دھوکہ تھا۔ انہوں نے کہا پارٹی اب کاروبار بن چکی ہے۔ کارکنوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا، کیونکہ غریب کارکن عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن جتنی بھی لیڈرشپ ہے یہ اپنی جیبیں بھرنے پہ لگی ہوئی ہے، اپنے اپنے عہدوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کی
जंग लड़ रहे हैं। पार्टी की पॉलिसियों पर शदीद सवालात, इनके बयान को सच या झूठ अवाम फैसला करेगी। क्या ये बयान नई पार्टी की बुनियाद है? मरवत का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तानी सियासत में एक नया मोड़ आ सकता है। ये थी पीटीआई की आज की खबर, जिसमें शेर अफजल मरवत के हवाले से उसने पीटीआई हुकूमत की तर्जमानी की और उनकी अंदरूनी कहानी बताई। इसके अलावा आज हमारा तीसरा जो टॉपिक है ये है, इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम पीटीआई इसराइल को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पर कायम है। हुकूमत किसी भी दबाव में आकर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगी। इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना होगा। इसराइल की जारहियत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। राना सनाउल्लाह ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में, बड़े खुले अल्फाज में ये सारी बातें कही। राना सनाउल्लाह ने OIC को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। पाकिस्तान का हर शहरी फ़लस्तीन के साथ है। सोशल मीडिया पर फ्री फ़लस्तीन ट्रेंड कर रहा है। दुनिया भर में इसराइल की मुखालफत में मुजाहरे हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारी रियासती पॉलिसी वाज़ेह है और कोई किसी शक व शुबे में न रहे। कोई हुकूमत इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकती। नून लीग की पॉलिसी हमेशा फ़लस्तीन के साथ रही है और साथ रहेगी। इस्लामी इक़्तिदार और नज़रियात पर सौदा मुमकिन नहीं। इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर राय अमा मजबूत हो रही है, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है और इंशाअल्लाह ताला बुलंद करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इसराइल के ख़िलाफ़ मौजूद हैं। मसला फ़लस्तीन दुनिया का सबसे पुराना हल तलब मसला है। राना सनाउल्लाह के बयान को अवामी सतह पर पजीराई मिली है। सोशल मीडिया पर नो टू इसराइल का नारा गूंज रहा है। अवामी, मजहबी और सियासी हलके यक ज़ुबान हो गए हैं। पाकिस्तान में इसराइल तस्लीम करने का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। राना सनाउल्लाह ने अफवाहों को रद्द कर दिया है, बल्कि पाकिस्तानी कौम नज़रियाती तौर पर फ़लस्तीन के साथ है और पाकिस्तानी कौम हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहेगी। बैतुल मक़दस मुसलमानों का पहला किबला है। मसला सिर्फ सियासी नहीं, अकीदे का भी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत, अपोजिशन और अवाम एक मौक़िफ़ पर कायम हैं और हमेशा कायम रहेंगे। आलमी ताकतों को इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। इसराइल
کی تسلیم کا سوال اٹھانا بھی گناہ ہے۔ یہ انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ کہا کہ جو کوئی یہ بات بھی کرے گا کہ اسرائیل کی تسلیم کا سوال بھی اٹھائے گا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں ہے۔ ناظرین، آپ کو میں نے 3 پارٹیاں، 3 خبریں، جن میں ایک ایک خبر ہر پارٹی کی جو کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ٹرینڈ کر رہی تھی، وہ میں نے آپ کو آج بتائی ہیں۔ اگر آپ اسی قسم کی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجئے گا، پاکستان پولیٹکس ہلچل نیوز۔ اور اگر آپ بر وقت میری ویڈیوز دیکھنا سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ میں ہوں آپ کا اپنا ڈاکٹر ایم جے خان، پاکستان پولیٹکس ہلچل کے پلیٹ فارم سے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہی زندگی ہے۔ میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔